السلام علیکم۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ حلیمہ اور اماں حائمہ سلطان غیاث الدین اور ماں پری خاتون سے ملاقات کرنے کے لیے کئی قبیلے سے نکل رہی تھی، جدھر حلیمہ گندوز سے ملتی ہے اور گندوز سے کہتی ہے، میرے شیر دل بھیڑیے کی آنکھ والے بیٹے، قبیلہ اب سے تمہارے حوالے ہے، تم نے قبیلے کی حفاظت کرنی ہے، تمہارا چھوٹا بھائی سوچی بھی تمہارے حوالے ہے۔ گندوز کہتا ہے، امی جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں قبیلے کی بھی حفاظت کروں گا اور اپنے بھائی کو بھی دیکھوں گا۔ اسی دوران اماں حائمہ بھی حفصہ، سلیحان اور دوسری خواتین سے ملتی ہیں اور اس کے بعد اماں حائمہ گندوز کی طرف بڑھتی ہیں اور گندوز سے کہتی ہیں، تم نے قبیلے کی دیکھ بھال کرنی ہے اور ایک بہادر سردار کی طرح تم نے قبیلے کے اندر رہنا ہے۔ پھر اماں حائمہ خواتین کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ کامیاب ہو کر آئیں گے، تب تک سنگر تکین بے آپ کے سردار ہیں، آپ نے ان کی بات ضرور ماننی ہے۔ اس کے بعد سنگر تکین بے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ گنال بے سے ملاقات کرنے کے لیے قلعے کے اندر آ جاتے ہیں۔ سنگر تکین بے کہتے ہیں، ارطغرل بے نے جو قلعہ اپنی تلوار کے حق سے فتح کیا، اس کے اوپر آپ نے ظالموں کی طرح قبضہ کر لیا ہے گنال بے، اور آپ اسے ریاست کا حکم کہہ رہے ہیں۔ گنال بے کہتے ہیں، میں التون ابو اور سادتین کے فرمان پر یہاں آیا ہوں اور ریاست کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، اور مجھے کراچائسر قلعے کے اندر تعینات کیا گیا ہے۔ سنگر تکین بے جب یہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، سادتین کون ہوتا ہے جو تمہیں یہاں تعینات کر لے؟ تو اسی دوران گنال بے انتہائی ذرا غصے میں کہتے ہیں، سنگر تکین بے تم اپنی زبان سے سادتین کا نام نہیں نکالو گے، امیر سادتین ہماری ریاست کے امیر ہیں اور ان کا حکم ہمارے لیے جا بجا ہے۔ سنگر تکین بے کہتے ہیں، تم نے ارطغرل بے کے سپاہیوں کو زندان میں ڈال دیا، ارتغ بے، بمسی اور ترگت، تم نے اچھا نہیں کیا گنال بے۔ گنال بے کو انتہائی زیادہ غصہ آتا ہے اور یہ دونوں اسی طرح سے اپنی گفتگو کو آگے مزید جاری رکھتے ہیں۔ اس کے بعد امیر سعد الدین کو ماں پری خاتون اور التون ابا کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، جدھر وہ ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب چونکہ ان کا بیٹا سلطان بن چکا تھا، لہٰذا ماں پری خاتون راستے میں موجود سب سرداران کو ہٹانا چاہ رہی تھی جو کہ سلطان غیاث الدین کے خلاف تھے اور جو کہ بغاوت کرنا چاہ رہے تھے۔ یا اہم سرداران ادھر یہ ارطغرل بے کے بارے میں بات کرتے ہیں، جدھر سادتین کہتا ہے، ارطغرل کو جلد ہی مرنا ہوگا۔ التون ابا یہ کہتا ہے کہ میں کیلے جرسلان اور اس کی ماں کو مار دوں گا تاکہ وصیت نہ پوری کی جائے اور سلطان غیاث الدین ہی ریاست کا سلطان رہے، اور اسی دوران امیر سادتین بھی اپنے مشورے دیتا ہے۔ اس کے بعد گنال بے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سنگر تکین بے سے کہتے ہیں، میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں، اگر تم اب بھی یہاں سے چلے جاتے ہو اور نکل جاتے ہو تو میں کائیوں کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، ورنہ میں تمہارے سمیت پورے کائیوں کو اپنے پاؤں کے تلے رون دوں گا۔ سنگر تکین بے کو ادھر انتہائی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں، تم یہ کس لہجے سے بات کر رہے ہو گنال بے؟ یہ قلعہ میں تمہارے سر کے اوپر گرا سکتا ہوں۔ گنال بے کو انتہائی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا تو پھر ہم نے جاں بازوں کو اور ارطغرل کے سپاہیوں کو پھانسی سے روک کے دکھاؤ، میں انہیں تو صبح پھانسی دے دوں گا اور ان کے لیے موت کا فرمان جاری ہو چکا ہے۔ سنگر تکین بے جب یہ سنتے ہیں تو انتہائی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ ادھر ہی گنال بے یہ بھی کہتے ہیں کہ ارطغرل بے بھی اب زندان میں ہیں، تو سنگر تکین بے اپنی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اچھا اگر تو ارطغرل بے ابھی زندان کے اندر ہیں تو یہ واضح ہے کہ ان کے متعلق کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی انہیں موت کی سزا دی گئی ہے اور نہ ہی ان کا جرم ثابت ہوا ہے۔ ادھر ان کی مزید زیادہ گفتگو ہوتی ہے، جدھر گنال بے جب دھمکی دیتے ہیں تو سنگر تکین بے کہتے ہیں، میں آس پاس کے سب سرداران کو مدعو کروں گا اور ان کے ساتھ مل کر ایک فوج بناؤں گا اور یہ قلعہ آپ کے سر کے اوپر، آپ کے سپاہیوں کے اوپر، ریاست کے اندر گرا دوں گا۔ اور یہ کہہ کر سنگر تکین بے جو ہی واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے گنال بے آواز لگاتے ہیں، سنگر تکین بے ایسا سوچنے کی بھی ہمت نہ کرنا، اور وہ روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ ریاست کے خلاف بغاوت ہوگی، کیا تم ریاست کے خلاف بغاوت کرو گے؟ اس کے بعد ابن العربی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کاروان سرائے کے اندر آتے ہیں، تو احمد ادھر پہلے سے ہی موجود تھا اور وہ آگ کے قریب بیٹھا ہوا اپنا ٹائم گزار رہا تھا، وہ کچھ سوچ رہا تھا، اور ادھر جب وہ ابن العربی کو دیکھتا ہے تو اس کی پہلی بار ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ احمد نے پہلی بار ابن العربی کو حقیقت میں دیکھا تھا، مگر اس سے پہلے احمد نے خواب میں بھی ابن العربی کو دیکھ لیا تھا۔ احمد کہتا ہے، میں آپ کو جانتا ہوں، یہ حیران کن ہے
ابن العربی کہتے ہیں جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا تو اسی دوران احمد ان کے پاؤں میں گر جاتا ہے۔ اسی دوران ابن العربی احمد کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ گلے لگتے ہیں اور گلے ملنے کے بعد اسے خوبصورت انداز میں چند باتیں بتاتے ہیں اور آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جدھر وہ اسلام کے بارے میں احمد کو آگاہ کرتے ہیں۔ احمد ان باتوں سے خوب طریقے سے لطف اٹھاتا ہے اور وہ انتہائی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حلیمہ اور اماں حائمہ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ دونوں محل میں آ جاتی ہیں۔ ادھر محل میں آتے وقت حلیمہ اماں حائمہ سے کہتی ہے جب میں ادھر آئی تھی ایک دفعہ پہلے ارطغرل بے کے ساتھ تو میں نے یہاں دیکھا کہ یہاں کتنی مصیبتیں ہیں، یہاں پریشانیاں ہیں، یہاں خطرات ہمارے سروں کے اوپر منڈلا رہے تھے۔ یہ محل غداروں سے بھرا ہوا ہے اور ادھر ریاست کے غدار چھپے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد اماں حائمہ ماں پری خاتون سے بات کرنے کے لیے آ جاتی ہیں جدھر ماں پری خاتون ان سے بدتمیزی کرتی ہے اور کہتی ہے اگر تم مجھے یہاں یہ بتانے آئے ہو کہ ارطغرل بے گناہ ہے تو تم دونوں یہاں سے واپس چلے جاؤ، میں تم سے ایک بھی لفظ نہیں سنوں گی، اور اس کے علاوہ ارطغرل نے میرے شوہر یعنی کہ سلطان کا قتل کیا ہے تو میں ارطغرل کو بذات خود سزا سنانے کی حقدار ہوں۔ اس کے علاوہ ارطغرل جب میرے سامنے مرے گا تب مجھے سکون ملے گا اور یہ میرے لیے حق ہے۔ اماں حائمہ اور حلیمہ ماں پری خاتون کو سمجھانے کی انتہائی کوشش کرتی ہیں مگر ماں پری خاتون ادھر ان سے کہتی ہے دفع ہو جاؤ میرے محل سے، آئندہ کے بعد یہاں قدم بھی نہ رکھنا، جاؤ اپنے قبیلے میں جا کر بس جاؤ۔ اماں حائمہ اور حلیمہ دونوں شرمندہ ہو کر اس سے کہتی ہیں کیا ہم ارطغرل بے سے مل سکتے ہیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ملتی اور انہیں قلعے سے یا محل سے واپس رخصت کر لیا جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کو دکھایا جاتا ہے جسے جکڑ کر زنجیروں میں باندھ کر سلطان غیاث الدین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جدھر غیاث الدین کہتا ہے ارطغرل بے میں آپ کو پیشکش کر رہا ہوں، اگر تو آپ اپنا جرم قبول کرتے ہو اور یہ مان لیتے ہو کہ آپ نے سلطان کا قتل کیا ہے تو آپ کو سارے اختیارات دوبارہ سے مل جائیں گے، آپ اپنے قبیلے میں رہ سکتے ہو، آپ سارے نظام کو دوبارہ سے بحال کر سکتے ہو، مگر صرف اس صورت میں کہ آپ اس بات کا اقرار کر لو کہ سلطان کے قاتل آپ ہو اور یہ زیادتی آپ سے ہوئی ہے۔ مگر ارطغرل بے اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ماں پری اور رعلتون ابا ہی آپ کے بابا کے اصلی قاتل ہیں اور امیر سعادتین کے ساتھی ہیں، بس میرا یہی فیصلہ ہے، میری یہی آخری بات ہے۔ تو اسی دوران سلطان غیاث الدین انتہائی ذرا غصے میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بہت ہو گیا، چپ ہو جاؤ، میں تمہیں آخری بار خبردار کر رہا ہوں ارطغرل کہ آئندہ کے بعد میرے استاد عطا بے اور میری ماں پری خاتون کا نام نہ لینا۔ تو ارطغرل بے کہتے ہیں میں آپ کو اس حالت میں جو معلومات دوں گا تو وہ آپ کی صورت میں آپ کے قاتل کے پاس لے کر چلی جائے گی جس سے آپ تلاش کر رہے ہیں، یعنی کہ سلطان کو جس نے قتل کیا ہے۔ غیاث الدین کہتے ہیں کیا معلومات ہے؟ تو ارطغرل بے کہتے ہیں آپ کے بابا کا خاص خانسما نصر الدین علی۔ پھر ارطغرل بے سختہ ہو کر کہتے ہیں نصر الدین علی ہی وہی آدمی ہے جس نے کھانے کے اندر زہر ملایا تھا اور سلطان کی موت اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ غیاث الدین کہتے ہیں بہت ہو گیا، تم نے پہلے سعادتین کے اوپر جرم کا الزام لگایا اور اس کے علاوہ اب نصر الدین علی بیچارے کے اوپر الزام لگا رہے ہو، تمہیں یہ کیوں لگ رہا ہے؟ تو ارطغرل بے کہتے ہیں کیونکہ ایک وقت میں وہ سلطان کو دیا گیا ایک تحفہ تھا جو کہ امیر سعادتین کا غلام تھا۔ ارطغرل بے کہتے ہیں کہ اگر آپ انصاف کے اوپر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک بار اس سے بلائیں تو آپ کے سامنے انصاف ظاہر ہو جائے گا، آپ حق کو آسانی سے تلاش کر لیں گے۔ وہ امیر سعادتین کا غدار تھا۔ اسی دوران سلطان غیاث الدین ارطغرل سے کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹے ہو، مجھے تمہاری باتوں پر یقین بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ارطغرل بے کہتے ہیں سلطان جھوٹ کے ساتھ نہ ہی ریاست اور نہ ہی انصاف اوپر جاتا ہے، آپ نے یہ سیکھنا ہوگا۔ غیاث الدین انتہائی ذرا غصے میں آ جاتے ہیں۔ غیاث الدین کہتے ہیں میری امی بے گناہ ہیں اور وہ میرے بابا کو بالکل بھی نہیں ماریں گی۔ ارطغرل یہ کام تمہارا ہے اور تم اب الزام دوسروں پر لگا رہے ہو۔ اور غیاث الدین انتہائی ذرا غصے میں اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ ارطغرل کو باہر لے کر چلے جاؤ، اور سپاہی ارطغرل کو باہر لے کر چلے جاتے ہیں۔ ادھر ہو جاتا ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہنسنا، رونا اور لباس۔ ترجمہ: کیا تم اس بات تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں اور تم غفلت میں ہو؟ یعنی تم اس قرآن پر تعجب کرتے ہو اور جھٹلاتے ہو
اور باوجود اس کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم کا اس کا ٹھٹھا کرتے ہو، اور اس میں جو وعیدات ہیں ان کو پڑھ کر تم خوف سے روتے نہیں، اور تم سے جو مطالبہ ہے اس سے غافل ہو۔ بتاتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد ہنسے نہیں، البتہ تبسم فرما لیتے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے اور تبسم کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ دنیا سے رحلت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، لوگ باتیں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ آپ یہ دیکھ کر وہاں کھڑے ہوئے اور ان کو سلام کیا، پھر فرمایا لذتوں کو مٹانے والی کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ پھر ایک بار تشریف لائے، لوگ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم وہ جانتے ہو جو جانتا ہوں تو کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ اور جب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علیحدہ ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے نصیحت کیجیے، فرمایا موسیٰ لجاج، نزع اور جھگڑے سے بچو، بغیر ضرورت کے مت چل اور تحجب کے بغیر ہنس، اور خطا کاروں کے ان گناہوں پر ہرانا والا اپنی خطا پر رو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے ہنسنا قلب کی موت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنے شہادت پر ہنسا اکڑ کر وہ اپنے بڑھاپے پر رویا، اور جو اپنے مال پر ہنسا وہ اپنے فقر پر رویا، جو اپنی زندگی پر ہنسا وہ اپنی موت پر رویا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید پڑھو، اور اگر نہ رو سکو تو رونے کی صورت بنا لو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان فرمان الہی کے بارے میں مروی ہے، ترجمہ پس نہیں چاہیے کہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں، اور اس کی جزا جو وہ کرتے ہیں۔ فرمایا دنیا کے بارے میں کم ہنسیں اور آخرت کے بارے میں زیادہ روئیں۔ نیز فرمایا تعجب ہے اس ہنسنے والے پر کہ جس کے پیچھے آگ ہے، اور مسرور ہونے والے پر کہ جس کے پیچھے موت ہے۔ ایک بار حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک نوجوان کے پاس گزرے، وہ ہنس رہا تھا۔ فرمایا بیٹا کیا تم پولیس راج سے گزر چکے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ تم جنت ہی جاؤ گے؟ کہا نہیں۔ پھر فرمایا یہ ہنسنا کیسا؟ اس کے بعد اس جوان کو کسی نے ہنسنے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو گناہ کرے اور ہنس رہا تو وہ اس حال میں دوزخ میں جائے گا کہ وہ رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے خوف سے رونے پر ہی لوگوں کی تعریف فرمائی اور فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کے سوا ہر آنکھ قیامت کے دن رونے والی ہوگی، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی ہو، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے احرام کردہ سے نیچے لگا رہی ہو، یعنی اس پر نظر نہیں، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بیدار رہی۔ قرآن مجید اور علماء کے فضائل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید پڑھا پھر یہ رائے رکھی کہ کسی دوسرے کو مجھ سے زیادہ عطا ہو تو اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کم درجہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی بہتر سفارش نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی افضل ترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت اور موت کی یاد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا مفہوم زکوٰۃ دینا ہے۔ فائدہ بہتر یہ کہ صدقہ کرنے کے لیے ایسے فقراء کو تلاش کرے جو پرہیزگار ہوں، دنیا سے زائد ہوں، آخرت کے کام میں لگ چکے ہوں، اس لیے کہ ایسا کرنے سے اس سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف پرہیزگار ہی
کا کھانا کھاؤ اور تمہارا کھانا بھی صرف پرہیزگار ہی کھائے، اس لیے کہ پرہیزگار آدمی اس کے ذریعے پر متقی بننے میں مدد حاصل کرتا ہے، گویا یہ کھلانے والا آدمی اس کی امداد کر کے عبادت میں اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ ایک عالم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صوفیاء فقراء کو صدقہ کے لیے دوسرے پر ترجیح دیتے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ عام فقراء کو صدقہ دیا کریں، تو بہتر فرمایا یہ صوفیاء وہ قوم ہے جن کا سارا دھیان اللہ تعالیٰ سبحانہ کی جانب رہتا ہے، اگر ان پر فاقہ آیا تو ان کا دھیان بچ جائے گا۔ اب اگر ان میں سے ایک کا بھی دھیان اللہ تعالیٰ کی جانب کر دوں تو میرے نزدیک یہ کام 1000 اس فقیر کو دینے سے بہتر ہے کہ جس کا مقصود صرف دینار ہوں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ایک ولی ہے، اور فرمایا میں نے اس کلام سے بہتر کلام نہیں سنا کہ اس آدمی کی مالی حالت خراب ہو گئی اور دکان چھوڑ دینے کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کچھ مال بھیجا اور فرمایا اس سے مال خریدو اور دکان مت چھوڑو، اس لیے کہ تجارت تجھے کہ جیسے نقصان نہیں دے گی۔ یہ آدمی سبزی فروش تھا اور فقراء سے قیمت نہیں لیتا تھا۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ پر اہل علم کو مالی مدد دیا کرتے تھے، ان سے کہا گیا کاش آپ عام صدقہ کریں، فرمایا میں مقام نبوت کے بعد علماء کرام سے بڑھ کر افضل کوئی مقام نہیں دیکھا۔ اگر ان میں سے کسی کے دل میں پریشانی واقع ہو تو وہ علم کے لیے فارغ نہیں ہو سکتا اور تعلیم و تعلم کی طرف توجہ نہیں دے سکتا، اس لیے ان علم کے لیے فارغ کرنا افضل ترین کام ہے۔ اور اگر خصوصی طور پر پریشان لوگوں کی مدد کرے اور قریبی رشتہ داروں کو عطیات دے تو یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی، اور صلہ رحمی میں بے شمار ثواب ہے۔ اور اگر پوشیدہ طور پہ صدقہ کرے تو اور بہتر ہے کہ تاکہ ریاکاری سے بچے اور لینے والا بھی لوگوں میں رسوا نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ صدقہ رب تعالیٰ کے غصے کو بجاتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ 7 آدمیوں کو اس دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جب اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو اس طرح پوشیدہ صدقہ کرے کہ اس کا بایاں ہاتھ نہ جانتا ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ البتہ اگر صدقہ ظاہر کرنے میں کوئی فائدہ ہو، مثلا دوسرا بھی اتباع کرے گا تو کوئی حرج نہیں، بشرط کہ ریاکاری سے بچے اور احسان نہ جتائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اپنے صدقات احسان جتا کر اور رضا دے کر برباد نہ کرو، چنانچہ نیکی کے لیے احسان جتانا ایک آفت ہے، بلکہ بہتر یہ کہ پوشیدہ رکھے اور بھول جائے، اور جس پر احسان کرے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا ذکر کرے اور اس کا شکر ادا کرے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا۔ ایک شاعر نے کہا ہے نیکی کا احسان غنیمت ہے، جہاں بھی ہو اسے نہ شکری بھی اٹھاتا ہے اور شکر کرنے والا بھی، چنانچہ شکر کے تعالیٰ کے شکر نے ثواب ہے، اور جس نے کفر کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور اولاد کے حقوق، یہ بات واضح ہے کہ قرابت اور رشتہ داروں کا حق ضروری ہے، چنانچہ ارحام اور پیدائشی تعلقات کی وجہ سے ان کا حق زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بیٹا اپنے باپ کا تب بھی بدلہ دے سکتا ہے وہ اپنے باپ کو غلام پائے پھر اسے خرید کر آزاد کرے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی کرنا نماز، صدقہ، روزہ، حج، عمرہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد سے افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس پر راضی ہیں تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اگر شام کو ایسا کرے تو اس کے قدر ثواب ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو راضی کرے اور ایک دروازہ کھلے گا، اگرچہ وہ دونوں ظلم کریں اور جو صبح اس حال میں کرے کہ وہ والدین کو ناراض کر رہا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی طرف دروازہ کھلیں گے، اور جو شام کو اس طرح کرے تو اس کو ویسی سزا ہے، اور اگر ایسے کے ساتھ کرے تو ایک دروازہ کھلے گا، اگرچہ دونوں ظلم کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو 500 میل کی مسافت سے آتی ہے، مگر والدین کا نافرمانے سے نہیں پائے گا اور نہ ہی کا ترحمی کرنے والا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں اور باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرو، پھر جو قریب ہے اس کے ساتھ بھلائی کرو،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک آدمی صدقہ کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے بھی حصہ مقرر کر دے، جب کہ وہ مسلمان ہوں تو اس کے والدین کے لیے اس کا ایک اجر ہوگا اور اس سے بچے کے لیے اس کے 2 اجر ہوں گے اور ان کے والدین کا اجر کچھ کم نہیں ہوگا۔ حضرت مالک ربیعہ کا فرمان ہے، ہم جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ بنی مسلمہ کا ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا میرے والدین کے لیے کوئی نیکی ہے جو میں ان کی وفات کے بعد کروں؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے دعا مغفرت کرنا، ان کے وعدے پورے کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا اور صلہ رحمی کرنا، ان کے باعث ہی صلہ رحمی کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے بعد اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ تعلق قائم رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ کے بچے پر نیکی کرنا 2 گنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ باپ سے زیادہ رحم کرتی ہے اور رحمی تعلق رکھنے والے یعنی والدین وغیرہ کی دعا ساخت نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اس نے کہا کہ میرے والدین نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے بچے نیکی کر، جو تیرے والدین کا تجھ پہ حق ہے اس طرح تیرے بچے کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اس والد پر رحم کرے جو اپنے بچے کی نیکی کرنے میں مدد کرے، یعنی برے سلوک کے باعث سے نافرمانی پر نہ ابھارے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عطا کرنے میں اپنی اولاد کے ساتھ برابری رکھو۔ کہا کرتے ہیں کہ تیرا بچہ تیری خوشبو تو اسے 7 بار سونگے، وہ تیری 7 بار خدمت کرے اور تربیت و سلوک کے بعد پھر وہ تیرا یا دشمن ہو یا شریک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کا 7واں دن عقیقہ کرے، اس کا نام رکھا جائے اور اس سے تکلیف دور کر دی جائے۔ جب 6 سال کا ہو جائے تو اسے ادب سکھائے، جب 9 برس کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دے، جب 13 برس کا ہو تو اسے نماز چھوڑنے پر مارے اور جب 16 برس کا ہو جائے تو اس کا باپ اس کا نکاح کر دے، پھر اس کا ہاتھ پکڑے اور کہے کہ میں نے تجھے ادب سکھایا اور تعلیم دی اور تیرا نکاح کر دیا، میں دنیا میں تیرے فتنہ سے اور آخرت میں تیرے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولاد کا باپ پر ہے کہ باپ اسے اچھا ادب اسلامی تعلیم سکھائے اور اچھا نام رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر بچہ گروی رکھا ہوا ہے اور ہر بچی گروی رکھی ہوئی ہے عقیقہ کے ساتھ، اس کے طرف سے 7 دن ذبح کیا جائے اور بچے کا سر منڈوا دیا جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عقیقہ کا جانور ذبح کرتے تو اس جانور کی کچھ اور اون پکڑتے اور جانور کی شاہراہ کے سامنے ذبح کرتے، پھر بچی کی چاند رکھتے تاکہ ان سے دھاگے کی طرح پانی ٹپکتا، پھر اس بچے کا سر دھوتے اور اس کے بعد سر منڈواتے۔ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس حاضر ہوا اور اپنے بچے کی شکایت کی، فرمایا کہ تم اس کے خلاف دعا کی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا تو نے خود ہی اسے برباد کر دیا، بچے کے ساتھ نرمی اختیار کرنا ہی اچھا کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں گر پڑے، آپ اترے نے اٹھایا اور یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: بے شک تمہارا مال اور اولاد آزمائش ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں آئے اور آپ کی گردن پر سوار ہو گئے۔ آپ سجدہ میں تھے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، لوگوں نے سمجھا کہ کوئی بات ہو گئی۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوا کہ فرمایا میرے بیٹے نے مجھے پر سواری کر لی، اس لیے میں نے پسند نہ کیا کہ اسے جلدی ہٹا دوں تاکہ وہ اپنی خوشی پوری کرے، اور اس میں کئی نکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا، اس لیے کہ جب بندہ سجدہ میں پڑا ہو تو اللہ تعالیٰ کے قریب اتر ہو جاتا ہے۔ بچے پہ نرمی اور بڑائی کرنا، امت کو تعلیم دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے، بشرطے کہ اس کی اسلامی تعلیم اور تربیت درست کرے۔ یزید بن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میرے والد نے حضرت انس بن قیس کو بلایا، جب وہ پہنچے تو فرمایا
بچے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا اے امیر المومنین، یہ بچے ہمارے دلوں کا پھل ہے، ہماری پشت کا ستون توانائی ہیں، حامل کے لیے نرم زمین ہے، سایہ کرنے والے آسمان ہے، ہم بڑے معاملے میں ان کے تعاون سے بچ جاتے ہیں، اگر وہ مانگے تو ہم عطا کرتے ہیں، اگر وہ غصہ میں ہوں تو ہم انہیں راضی کرتے ہیں، پھر ان کی سرزمین تمہیں ان کی محبت دیتی ہے اور ان کی محبت تم پسند کرو گے، ان پر شدید بوجھ نہ بن جاؤ کہ ان کی زندگی عجیب ہو جائے، وہ تیری موت پسند کریں اور تمہارا قرب ناپسند کریں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے تیری خوبی تو اس وقت میرے پاس کہ میں اپنے بیٹے یزید پر ناراض تھا، جب حضرت انس رضی اللہ عنہ باہر گئے تو وہ یزید سے راضی ہو گئے اور انہیں 2 لاکھ درہم اور 200 کپڑے بیچ دیے۔ یزید نے حضرت انس کو 1 لاکھ درہم اور 100 کپڑا بیچ دیا اور برابر تقسیم کر لیا۔ پڑوسیوں کے حقوق اور مساکین پر احسان کرنا۔ یاد رکھے پڑوسی کا کہ اسلامی خود کے علاوہ ایک مسلمان پڑوسی کا وہی ہے حق جو ایک مسلمان بھائی کا ہے، بلکہ عام مسلمانوں سے بڑھ کر ایک خصوصی حق بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی 3 ہیں۔ نمبر 1 ایک وہ پڑوسی جس کا 1 حق ہے، نمبر 2 ایک وہ پڑوسی جس کے 2 حقوق ہیں، نمبر 3 ایک وہ پڑوسی جس کے 3 حقوق ہیں۔ جن پڑوسیوں کے 3 حقوق ہیں وہ مسلمان قرابت دار پڑوسی ہے، ایسے پڑوسی کا حق اسلام کا حق اور رشتہ ہونے کا حق حاصل ہے، اور جس کے 2 حقوق ہیں وہ مسلمان پڑوسی جس کا پڑوسی کا حق اور اسلام کا حق حاصل ہے، اور جس پڑوسی کا 1 حق ہے وہ مشترک پڑوسی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض پڑوسی ہونے کی وجہ سے ایک مشترک کا حق بھی بتا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیرے پڑوس میں رہیں اس کے ساتھ اچھا پڑوس بن کر رہو تو مسلمان ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام ہمیشہ مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہتے یہاں تک کہ مجھے گمان ہو کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو ایسے پڑوسی کی عزت کرنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے 2 پڑوسی مدنیوں کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے اپنے پڑوسی کے کتے کو بھی پتھر مارا تو تو نے اسے ایذا پہنچائی۔ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میرا پڑوسی مجھے ایذا پہنچاتا ہے، مجھے گالیاں دیتے ہے، مجھے تنگ کر رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا جب اگر اس نے تیرے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کو نماز پڑھتی ہے مگر اپنے پڑوسیوں کے ذات دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت آگ میں ہے۔ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے پڑوسی کے بارے میں شکایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو۔ پھر دوسری اور تیسری بار پھر ہوا اور چوتھی بار یہ ہوا کہ اس نے اپنا سامان راستہ میں ڈال دیا۔ لوگ وہاں سے گزرنے لگے اور پوچھا کیا بات ہے؟ جواب میں سے پڑوسی نے ستایا ہے۔ لوگ کہنے لگے اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پڑوسی آئے اور کہا اپنا سامان اندر لے آؤ، خدا کی قسم دوبارہ کبھی نہیں ستاؤں گا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے پڑوسی کی شکایت لے کر آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر لکھ دو کہ 40 گھر باہم پڑوس ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں 40 اس طرف، 40 اس طرف، 40 اس طرف، 40 اس طرف اور 4 سمتوں کی طرف اشارہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت اور نحوست عورت اور مکان اور گھوڑے میں ہوتی ہے۔ عورت میں برکت یہ ہے کہ اس کا مہر کم ہو، نکاح آسان ہو، اخلاق بہتر ہو۔ عورت کی نحوست یہ ہے کہ اس کا مہر زیادہ ہو، نکاح مشکل ہو، بد اخلاق ہو۔ مکان کی برکت یہ ہے کہ فراخ ہو اور اس کے پڑوسی اچھے ہوں، اور مکان کی نحوست یہ ہے کہ تنگ ہو اور پڑوسی برے ہوں۔ گھوڑے میں برکت یہ ہے کہ قابو میں رہے، عادات اچھی ہوں، اور گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ وہ بے قابو ہو اور عادات بری ہوں۔ یہ بھی یاد رہے کہ پڑوسی کا صرف یہ کام نہیں کہ دوسروں کو ایذا نہ دے بلکہ ایذا سہنا بھی اسی کا کام ہے۔ اس لیے کہ پڑوسی جب ایذا نہیں دے سہے گا تو اس میں پڑوسی کا قدر نہیں کر رہا، بلکہ ایذا سہنا
اعزاز سہنا اور مزید برآں نرمی اختیار کرنا اور اس کے ساتھ بھلائی کرنا ضروری کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک غریب پڑوسی امیر پڑوسی کو پکڑے گا اور کہے گا میرے رب اس سے پوچھو اس نے مجھ سے نیکی مالی امداد کیوں روک لی اور مجھ پر اپنا دروازہ کیوں بند کر دیا۔ حضرت ابن منخر کو معلوم ہوا کہ ان کا پڑوسی ادائیگی قرض کے لیے مکان فروخت کر رہا ہے، یہ اس کے مکان کے ساتھ میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ فرمایا میں نے اس کے گھر کے سایہ کا احترام نہیں کیا، اگر وہ غریب ہو کر مکان فروخت کر دے چنانچہ سے مکان کی قیمت بطور ہدیہ دے دی اور کہا اسے فروخت نہ کرو۔ ایک بزرگ نے کہا کہ گھر میں چوہے بہت ہو گئے ہیں تو اس سے کسی نے کہا کہ بلی پال لیں۔ فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ چوہے بلی کی آواز سن کر پڑوسی کے گھر کی طرف بھاگیں جائیں گے تو یہ ایسا ہوگا کہ میں جس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ان کے لیے کیوں پسند کرنے لگ گیا۔ الگ الگ پڑوسی کے حکم میں یہ داخل ہے کہ ان کو سلام کرنے میں پہل کرے، طویل کلامی نہ کرے، سوالات زیادہ نہ کرے، بیماری میں تیمارداری کرے، مصیبت میں تسلی دے، تعزیت میں اس کا ساتھ دے، خوشی میں مبارک دے، مسرت میں اس کا شریک ہو، اس کی لرزشوں سے درگزر کرے، اس کی چھت پر صحن میں نہ جھانکے اور اس کی دیوار پر جانوروں کا چھوٹا بچہ یا کوئی چیز رکھ لے کہ اسے تنگ نہ کرے، جو اسے ناپسند ہے اس کے پر نالے میں پانی نہ بہائے، اس کے صحن میں مٹی نہ پھینکے، گھر کی طرف اس کے جانے کا راستہ تنگ نہ کرے، جو چیز گھر لے جا رہے اس پر نظریں نہ جمائے، اس کے سامنے کا پردہ کھل جائے، مخفی بات ظاہر ہو جائے تو یہ اس سے ظاہر نہ کرے، اگر کوئی آفت آ پڑے تو اس سے تعاون کرے، اس کے غیر حاضری میں اس کے گھر کا دھیان رکھے اور اس کے خلاف باتیں نہ سنے، اس کی عزت بیوی اور بچیوں سے نگاہ نیچے رکھے، اس کی نگرانی پر نظریں نہ جمائے، اس کے بچوں کے ساتھ نرمی کلامی کرے، دین میں جاہل ہو تو اسے صحیح راہ بتائے، اس طرح دنیا میں درست مشورے دے۔ یہ عام حقوق ہیں جو عوام اہل اسلام پر عائد ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا کیا حق ہے، اگر وہ تعاون چاہے تو اس سے تعاون کرو، اگر وہ مدد مانگے تو اس کی مدد کرو، اگر وہ قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر فقیر ہو جائے تو اس پر احسان کرو، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اگر مار جائے تو جنازہ پڑھو، اگر اس سے بھلائی آئے تو مبارک دو، اگر تکلیف آئے تو تسلی دو، اور اپنا مکان اس سے بلند تر نہ بناؤ کہ اس کی ہوا روک لو اور اسے اعزاز نہ دو، جب وہ پھل خریدے تو اسے ہدیہ دو، اگر ایسا نہ کر سکو تو پوشیدہ طور پہ گھر میں یہ پھل لے جاؤ اور تیرا بچہ یہ پھل لے کر باہر نہ آئے تاکہ پڑوسی کا بچہ دے کر غصہ نہ منائے، غصہ نہ اور ہدیہ خوشبو سے اعزاز نہ دے کہ وہ جان لے کہ تم نے کھانا تیار کیا ہے اور وہ محتاج ہو تو اس سے ایک چمچہ بھر یا پلیٹ بھر دے دو۔ پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا کیا حق ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق وہی ہے ادا کر سکتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ حضرت عمر بن شعیب نے اپنے والد سے، انہوں نے اس کے دادا سے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ حضرت موجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، ان کے غلام بکری کا گوشت بنا رہا تھا، فرمایا غلام جب بکری کا گوشت بنا لو تو ہمارے یہودی پڑوسی سے آغاز تقسیم کرنا۔ یہ کئی بار کہا، ان سے پوچھا گیا کہ کب تک آپ یہ کہیں گے؟ فرمایا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑوسی کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے تھے کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ اسے ہمارا وارث قرار دے دیا جائے گا۔ حضرت شام کا قول ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر کچھ حرج نہیں سمجھتے کہ یہودی یا عیسائی پڑوسی کو قربانی کے گوشت میں سے بھی کچھ کھلا دیا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اور فرمایا جب تم ہنڈیا پکاؤ تو پانی زیادہ ڈال دو، پھر اپنے پڑوسیوں میں سے کسی گھر کو دیکھو، ان کے لیے ایک چمچہ بھر دو، یعنی انہیں ایک پلیٹ سالن دے دو۔ امام بخاری کی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
انہوں نے معلوم روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معراج کی رات واقعات بتائے۔ فرمایا میں عتیق میں تھا اور زیادہ تر یہ بتایا کہ الحجر میں لیٹا ہوا میرے پاس آنے والا آیا۔ بتایا میں نے آپ کو یہ فرماتے سنے، مجھے یہاں سے بہت تک شک کیا گیا کہ میں نے جادو سے وہ میرے پہلو میں تھے، آپ کی کیا مراد ہے؟ انہوں نے بتایا گلے سے بالوں تک۔ پس میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تش لایا جس کی ایوان سے بھرا گیا تھا، اس سے میرا دل دھویا گیا، پھر اسے بند کر دیا گیا، پھر اسے واپس کر دیا گیا۔ پھر میرے پاس خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بلند ایک سفید جانور لایا گیا۔ جادوگر نے بتایا اے ابو حمزہ یہ براق تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں وہ براق ایک قدم آدھی نگاہ تک اٹھاتا تھا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر سوار کرایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے گئے، حتیٰ کہ ہم آسمان دنیا تک پہنچ گئے اور دروازہ کھلوایا گیا تو پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل ہوں۔ پھر فرشتوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ پھر جواب ملا مرحبا، خوش آمدید، خوب ہے آنے والا جو آیا۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر گیا اس سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کہیں۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا ترجمہ خوش آمدید نیک بیٹا اور نیک نبی۔ پھر مجھے لے گئی اوپر حتیٰ کہ دوسرا آسمان آیا۔ دروازہ کھلوایا گیا تو پوچھا گیا کون ہے؟ جواب ملا جبرائیل ہوں۔ کہا گیا ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کہا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ فرشتے کہنے لگے خوش آمدید، خوب ہے آنے والا جو آیا۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ جب میں اندر گیا تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ خالہ کے بیٹے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر سلام فرمائے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے اسلام کا جواب دیا اور فرمایا ترجمہ خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر وہ مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا کون ہیں؟ جواب ملا جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا بلائے گئے ہیں؟ جواب ملا ہاں۔ فرشتے کہنے لگے خوش آمدید، خوب آیا آنے والا جو ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ جب میں اندر گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو سلام کیا، پھر ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر وہ مجھے لے کر چوتھے آسمان کی طرف چڑھے۔ دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ جواب ملا جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ جواب دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا بلائے گئے؟ جواب ملا ہاں۔ پھر فرشتوں نے کہا خوش آمدید، خوب ہے آنے والا۔ پھر دروازہ کھولا۔ جب میں اندر گیا تو حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کریں۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے اسلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر وہ مجھے لے کر پانچویں آسمان کی طرف چڑھے۔ پوچھا کون ہے؟ جواب ملا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ جواب ملا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا بلائے گئے ہیں؟ جواب ملا ہاں۔ فرشتوں نے کہا خوش آمدید، خوب ہے آنے والا۔ جب میں اندر گیا تو حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں اور ان کو سلام کریں۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر مجھے لے کر چھٹے آسمان کی طرف چڑھے۔ دروازہ کھلوایا گیا۔ جواب دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کون ہیں؟ جواب ملا۔ پھر فرشتوں نے لکھا خوش آمدید خوب ہے آنے والے۔ جب اندر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کرے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر میں جب آگے بڑھا تو وہ رو پڑے۔ پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ کہا میں نے اس لیے روتا ہوں کہ میرے بعد ایک بچے کو بھیجا گیا
اور اس کی امت میں سے میری امت سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوئے۔ پھر مجھے لے کر ساتویں آسمان پر چڑھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا اور پوچھا کون ہے؟ جواب دیا حضرت جبرائیل۔ پوچھا ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ ہاں۔ پھر میں نے فرشتوں نے کہا کہ خوش آمدید، خوب آنے والا جو آیا۔ جب میں اندر گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کرے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بیٹا اور نیک نبی۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا۔ وہاں کی بیری ایسی ہے جیسے کہ جر کے خوشی ہوں، یعنی گھنی شاخیں ہیں اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ سدرۃ المنتہا ہے، اس میں 4 نہریں ہیں، 2 باطنی نہریں ہیں اور 2 ظاہری ہیں۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ فرمایا باطنی نہریں تو وہ 2 نہریں ہیں جو جنت میں ہیں، اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہے۔ پھر مجھے بیت المعمور تک بلند کیا گیا، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ پھر میرے پاس ایک شراب کا برتن اور ایک شہد کا برتن لایا گیا اور ایک دودھ کا برتن لایا گیا۔ میں نے دودھ پسند کیا۔ فرمایا یہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہیں۔ پھر مجھ پر ہر دن 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ فرمایا پھر واپس آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کیا آپ کو کیا حکم ملا؟ فرماتے ہیں مجھے ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت پر ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ کی قسم میں نے آپ سے پہلے لوگوں کو تجربہ کر لیا ہے، میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ بہت زور لگایا، اس لیے آپ اپنے رب کی طرف واپس جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ مجھ سے درخواست کرنے پر 10 نمازیں معاف کر دی گئی۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا، انہوں نے پھر وہی بات کی۔ میں واپس گیا تو 10 نمازیں معاف ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے وہی بات کی، تو میں نے واپس آ گیا، مجھ سے 10 اور معاف ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پھر وہی بات کی۔ واپس گیا تو مجھے روزانہ 10 نمازیں پڑھنے کا حکم ملا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، واپس آیا انہوں نے وہی بات کہی۔ میں واپس گیا تو مجھے 5 نمازیں ہر روز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آیا تو پوچھا کیا حکم ملا؟ میں نے کہا مجھے ہر روز 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت پر ہر روز 5 نمازیں بھی پڑھنے کی سخت نہیں رکھتی۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر لیا، میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ بہت زور لگایا، اس لیے آپ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس آ کر اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب تعالیٰ سے بار بار درخواست کی، حتیٰ کہ مجھے اس سے شرم آ گئی، البتہ میں راضی اور تسلیم کرتا ہوں۔ فرمایا جب میں آگے بڑھا تو مجھے ایک آواز دینے والے نے آواز دی، میں نے اپنا فریضہ عائد کر دیا اور بندوں پر سہولت کر دی۔ چنانچہ اذان کے بعد جمہوری دنیا میں مصروف نہ رہنا اور جمعہ کے کام کے لیے ہر رکاوٹ سے علیحدہ رہنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر اس میرے مقام پہ جمعہ فرض کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر عذر کے 3 جمعے چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں بس اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ ایک آدمی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ ایک آدمی مر گیا، وہ نہ جمعہ پڑھتا ہے اور نہ جماعت میں شریک ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا۔ وہ 1 ماہ تک بار بار آ کر پوچھتا رہا اور وہ کہتے رہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ روایت ہے کہ اہل کتاب کو جمعہ کا دن ملا مگر انہوں نے اس دن میں اختلاف کیا، چنانچہ سے محروم ہو گئے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ہدایت دی
اور اس امت کے لیے اسے مہر رکھا اور ان کے لیے اسے عید قرار دیا۔ چنانچہ یہ سب لوگوں پر سبقت لے جانے کے لیے اہل ہیں اور اہل کتاب ان کے پیچھے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا۔ فرمایا، یہ جمعہ ہے، تیرا رب تجھ پر یہ فرض کر رہا ہے تاکہ تیرے لیے اور تیرے بعد تیری امت کے لیے یہ دلیل ہو جائے۔ میں نے عرض کیا، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا، تمہارے لیے اس میں ایک ایسی بہترین گھڑی ہے جس نے اس میں کسی بلائی کی دعا کی جو اس کے لیے مقسوم ہے، اللہ تعالیٰ سے عطا کرے گا، یا اگر اس مقسوم نہیں تو اس کے لیے ان میں سے زیادہ اجر جمع کر دے گا۔ یہ اس گھڑی میں کسی شر سے پناہ دے گا، پناہ مانگے جو اس پر لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس بڑے سے اسے بچائے گا۔ یہ ہمارے عام دنوں کا سردار ہے، ہم آخرت میں اسے یوم المزید زیادہ انعام کا دن کے نام سے پکاریں گے۔